السلام علیکم. یہ آپ کلپ دیکھیں پھر ڈسکس کرتے ہیں اس پہ. زیادہ لمبی نہیں ہے, صرف 1 منٹ آپ اس کو دیکھیں تو میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا, اور یہ شوگر ریورس پہ بھی بات کر لیں جی ذرا, کہ آپ نے کافی لوگوں کو اس کے بڑے فارمولاز بتائے بھی ہیں کہ شوگر جو ہے وہ ریورس کی جا سکتی ہے, اینڈ موسٹلی پیپل سیز دیر از نو وے ٹو ریورس دا شوگر. وٹ از دا وے ایگزیکٹلی؟ ہے کوئی چیز تو پلیز اس کو آج کلیئرلی بتا دیں. شو دیکھیں, ہو جائے گی ہاں ریورس؟ جی ہو جائے گی ریورس. اب اس کا لیٹسٹ طریقہ کیا ہے؟ لیٹسٹ طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو لیٹسٹ طریقہ بتاؤں. ہم نے اویئرنیس لوگوں کو دے دی کہ شوگر 3 قسم کی ہے. ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو بائی برتھ ہے, آپ کو وہ ریورس نہیں ہونی. دوسری جو سب سے زیادہ وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, وہ ریورس ہو جانی ہے لائف سٹائل سے. اور تیسری جو ہے نا وہ ہوتی ہے وہ گیسٹرو سے کہتے ہیں, وہ صرف میٹرنٹی پیریڈ کے دوران خواتین کو ہوتی ہے, وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. میجر یہ, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن میجر فارم یہ ہے. اچھا, اب جب آپ کو بتا دیا کہ لائف سٹائل سے ٹھیک ہونی ہے, تو لائف سٹائل میں آپ نے انسولین ریزسٹنس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کی باڈی کی انسولین ریزسٹنس ختم کریں گے تو آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, اب کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی فوڈ آپ کی شوگر سپائک کرتی ہے, کون سی نہیں کرتی؟ شوگر سپائک ہوگی تو انسولین سپائک ہوگی, اگر شوگر سپائک نہیں ہوئی تو انسولین بھی سپائک نہیں ہوگی. اس کے لیے آج کل ایک چھوٹا سا میٹر ملتا ہے, اس میں اندر ایک انسولین جیسے نیڈل ہے, وہ یہاں لگ جاتا ہے, وہ ادھر لگائیں, ساتھ اس کے ایک گھڑی ہوتی ہے, وہ 24 آور آپ کو بتاتا ہے آپ کو بلڈ کے اندر شوگر لیول کتنا ہے. آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا, ایک چھوٹا سا کلپ ہے. اچھا, کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان میں, پہلے سے پاکستانی عوام جس کا شعور, جس کی میڈیکل نالج یا جنرل نالج یا پاکستانی عوام کی ایک جو ہے نا ایجوکیشن کے حساب سے اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی کم ہے, اوپر سے ان جیسے لوگ پھر جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ مریضوں کو, پیشنٹس کو اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. شوکت بسرا صاحب کو میں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت جانتا ہوں. میرا کوئی پرسنل ان سے اختلاف نہیں ہے. مجھے جتنی معلومات ہیں تھوڑی بہت, یہ نہ تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں, نہ انہوں نے کوئی اسپیشلسٹ ڈگری کی ہوئی ہے. پہلے تو MBBS ہیں ہی نہیں. دوسری بات, اگر یہ حکیم بھی ہوتے کوئی سرٹیفائیڈ تو بھی یہ ڈائبٹیز پہ بات کر سکتے تھے. یا تیسری چیز, جیسے یہ 1 2 اور 3 کر رہا ہے, پہلے تو یہ نہ تو سرٹیفائیڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, نہ یہ سرٹیفائیڈ حکیم ہیں. تیسرے نمبر پہ نہ تو یہ سرٹیفائیڈ ڈائٹیشن ہیں, اگر ہوتے تو بھی ڈائبٹیز پہ بات کر لیتے. اس میں ایک تو محترمہ جانی پہچانی ہیں, لیکن مجھے ان سے بھی یہ اختلاف ہے کہ محترمہ, بہت اچھے ڈاکٹر اویلیبل ہیں پاکستان میں, بہت اچھے انڈوکرائن, ایک تو یہ اس کو انڈوکرائنولوجسٹ کہتے ہیں یا ڈائبٹولوجسٹ کہیں, یا ایون اسپیشلسٹ جنرل میڈیسن ڈاکٹرز جو ڈائبٹیز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, اور لوگوں کی آگاہی کے لیے وہ آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ جو شوکت بسرا صاحب ہیں, بڑی میری ریسپیکٹ کے ساتھ کہ یہ یا تو کسی ایگریکلچر کی کوئی ڈگری ہے ان کو. شروعات کے زمانے میں جب یہ فیس بک پہ نئے تھے تو شاید کبھی بھینڈیوں کے بارے میں, اوکرا, کبھی یہ گاجروں کے بارے میں بتاتے تھے جو ان کی اپنی فیلڈ تھی, اور کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ اگر اپنی فیلڈ کے حساب سے رائس کی ورائٹیز کے بارے میں کوئی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے تو شاید پاکستان کو اور بھی بہت اچھے سے فائدہ پہنچا سکتے تھے. یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈائبٹیز کے, میں باقی تو نہیں کہوں گا, لیکن میں ان کی اپنی باتوں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو کبھی ریورس نہیں ہوگی. تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے انہوں نے گوگل سے, صحیح کہہ رہے ہیں. سوچیں کہ ایک ڈاکٹر میں اور نان ڈاکٹر میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں, وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں یا پریگننسی میں ان کو شوگر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, GDM, یا پریگننسی انڈیوس ڈائبٹیز میلائٹس. اور دیکھیں, کیونکہ یہ ڈاکٹر نہیں ہیں, ان کو ورڈ ہی نہیں پتہ. اگر آپ دیکھیں 2-4 کمنٹس, اس میں ڈاکٹرز نیچے لکھ رہے ہیں
کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہتے کیا ہیں. اچھا، سب سے زیادہ پاکستان میں لوگوں نے جو بیوقوف بنایا ڈائبٹیز والوں کو یا پاکستانی عوام کو، اس طرح سے لوگ، اچھا دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز ریورسل. اب میں انگلینڈ میں کام کر رہا ہوں، میں انگلینڈ کا ریفرنس اس لیے یوز کرتا ہوں کہ گائیڈ لائنس جنہوں نے بنائی ہیں نا، امریکن یا گوروں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹیکسٹ بک انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، ریسرچ انہوں نے کی ہوئی ہے. اور یہ جس طرح سے لوگ آتے ہیں، نہ ان کی کوئی ریسرچ ہوتی ہے، نہ ان کی اسٹڈی کی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ کہیں گے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے یا ریورس ہو جاتی ہے. ایک تو دیکھیں، ایک تو پتہ نہیں ہے، اوپر سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کسی کو بھی ڈائبٹیز ہو، وہ ساری زندگی میڈیکیشن نہیں لے، کوئی بات نہیں. یہ میں نے کافی پیشنٹ اپنی لائف میں دیکھے ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈائٹ کنٹرول ڈائبٹیز میلائٹس. ٹائپ 2 والے اگر زندگی میں نہ لیں تو وہ اپنی لائف لانگ مینیج کر سکتے ہیں. ریورس نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹائپ 2 اس میں ایک ویریئنٹ ہے جو پری ڈائبٹیز. لیٹ سپوز میری ایج 40 سال ہے اور میری اس وقت پری ڈائبیٹک رینج HbA1c ہے، میرا بھی وزن 10 kg زیادہ ہے اپنی اسٹینڈرڈ جو میری BMI سے. میں تھوڑی بہت شوگر بھی لے لیتا ہوں، اور میری اس وقت جو HbA1c ہے وہ پری ڈائبیٹک رینج پہ ہے. اب میرے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میرے پاس آپشنز یہ ہیں کہ میں اسی طرح سے رہوں، نمبر 1. دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں اگر اپنے آپ سے سنسیئر ہوں یا میں اپنی فیملی سے بھی سنسیئر ہوں تو میں ان چیزوں کو، جیسے وزن کے بڑھنا، شوگر والی چیزوں کو بالکل ترک کر دوں. میں ان سب چیزوں کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کے بعد بھی اگر میں آج 40 ایئرس پہ پری ڈائبیٹک ہوں، اگر میں ان چیزوں کو ایسے ہی رکھتا تو شاید میں 3 سے 5 سال کے اندر فل بلون ڈائبٹیز میں آ سکتا ہوں. میں ایک ریفرنس لے رہا ہوں. اگر میں بہت اسٹرکٹلی سب چیزیں کروں تو جو 3 سال کے اندر فل بلون ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہو جانی تھی، اس کو میں 7 سال، 10 سال، مطلب 15 سال تک ڈیلے کر سکتا ہوں، بہت اسٹرکٹلی. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو ایک یا دنیا بھر میں اتنا ٹائٹ، اتنی اسٹرکٹلی چیزیں پاسبل نہیں ہوتی. لیکن جتنا کر سکنا ہے انسان کرنا چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جب امپیئرڈ چیزیں ہوتی ہیں، گردوں کو بھی مسئلے ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے ایک مستند ڈاکٹر جو آپ کے قریب، جو آپ کا فزیشین، جو ایکسپرٹ ہو ڈائبٹیز میں، اس سے رجوع ضرور کرنا چاہیے. صرف ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز چیزیں نہیں ہوتی. اب اگر کہ میں نے اس کو 10 سال تک ڈیلے کر دیا اپنی ڈائٹ، اپنی سب چیزوں سے، تو یہ ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر HbA1c 6.5% ہے اور میں اپنی ڈائٹ بالکل اسٹرکٹلی کنٹرول کروں تو 6.6 ہو سکتی ہے، کبھی 6.3 ہو سکتی ہے، کبھی وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے. یہ کہتے نا کہ ٹائپ 2 کو کمپلیٹ ریورس کیا جائے، فل مطلب آپ نے ریورس کر دیا. ریورس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے میڈیسن میں. 2-4 ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں، وہ انفیکشن ڈیزیزز ہوتی ہیں. کیونکہ اب یہ ڈاکٹر نہیں ہے، میں ان سے کیا بحث کہوں. باتیں صرف موٹی موٹی مجھے کہنی تھی کہ ان کی لفظوں کا تضاد دیکھیں. جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو لفظ نہیں پکار سکتے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس، پریگننسی انڈیوس ڈائبٹیز میلائٹس، ان کو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کڈنی میں کیا ڈیمیج ہوتا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے، پروٹین لیکیج کیا ہوتی ہے، آنکھوں میں چیزیں کیا ہوتی ہیں. اور یہ ایک سمجھے کہ ایک بہتر پلیٹ فارم پہ آ کے لوگوں کو بے وقوف کر رہے ہیں. تو ڈائبٹیز آپ مینیج کر سکتے ہیں، آپ لمبے عرصے تک کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائٹ سے، جو بھی لائف اسٹائل، اس کا ایک ہی ورڈ ہے لائف اسٹائل. اور یہ بتاتے ہیں، اچھی بات ہے، لائف اسٹائل کی چیزوں کو بہت فوکس کرتے ہیں، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے میری. لیکن کہنے کی بات ہے کہ اس کو ایتھیکلی کس نے اجازت دی ہے کہ یہ ڈائبٹیز پہ بات کرتا پھرے. پاکستان ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کرے گا. میں صرف اور صرف میرے آگے یہ ویڈیو آئی اور میں نے سمجھا کہ اس پہ ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو آگاہی یہ ہو کہ آج کے زمانے میں جتنا ہو سکے، اگر یہی چیزوں انہوں نے بتائی ہیں پچھلے 5 سے 6 سالوں میں، جو بھی یہ انفلوئنسرس ہیں، انہوں نے بے تحاشا کیٹو ڈائٹ، لائف اسٹائل
سوچیں آج بھی پاکستان میں ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. وہ اس کے الگ فیکٹرز ہیں، اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.